لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان عظیم وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہوا، ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج بغداد شریف کے راستے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ آج دو نسبتیں ہیں اس محفل کی، جشن میلاد النبی بھی ہے، ختم 11 شریف بھی ہے، اور عنوان شانہ پاک رسول دیا۔ عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ تیار کر کے سرا والی کی سرزمین سے مدینہ منورہ بھیجا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے، دل چمکانے کا موقع مل گیا ہے، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا بہانہ مل گیا ہے۔ ہم کسی عامی کا ذکر نہیں کر رہے، رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس ذکر کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ذکر باعث رحمت ہے، باعث ہدایت ہے اور باعث نجات ہے۔ یہ ذکر بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ ذکر سعادتوں کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ ایک دوست کہنے لگے ٹھیک ہے ذکر تو بڑی شان والا ہے، لیکن گھر تنہائی میں بیٹھ کے بھی درود شریف تو پڑھا جا سکتا ہے، یہ محفل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجمع لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اکیلے بیٹھ کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ سبزی منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ بعض دوست تو سمجھ گئے کہ بات کدھر جا رہی ہے۔ آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے، آج ہم اجتماعی حاضری پیش کر رہے ہیں جس میں علماء تشریف لائے ہیں، بزرگ آئے ہیں، قراء آئے ہیں، حفاظ آئے ہیں، سفید داڑھیوں والے بزرگ عشاقان رسول آئے ہیں۔ اگر ان آنے والوں میں کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو اس ایک مقبول بندے کے صدقے پوری محفل ہی قبول ہو گئی۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو ہی۔ آج ہم اجتماعی حاضری پیش کر رہے ہیں۔
بیٹھے تو سرا والی کی سرزمین پہ ہیں پر حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے امت جو اعمال کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ امت جو اعمال کر رہی ہے وہ حضور کو دکھائے جاتے ہیں۔ تو بیٹھے تو ہم سرا والی کی اس مسجد میں ہیں لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تماشائی بن کے نہ بیٹھے، تمنائی بن کے بیٹھے۔ بڑا خوبصورت بیان آپ نے استاذ العلماء حضرت علامہ خالد محمود صاحب سے سنا۔ جن دوستوں نے آج محفل کا انتظام کیا ہے انہوں نے مسافران جنت کا راستہ روشن کرنے کا انتظام کیا ہے، کیونکہ ان محفلوں میں شعور دین ملتا ہے، عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ زندگی کی جس آزمائش میں ہم ڈالے گئے ہیں اس میں کامیاب کس طرح ہو سکتے ہیں وہ راستہ ان محفلوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ محفلیں ہمیں غفلت سے نکال کر صراط مستقیم پر چلانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ جن دوستوں نے اس محفل کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے ایک ایسی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں توحید، رسالت، ولایت تینوں مضمون ایک ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اشتہار پہ میلاد النبی کا عنوان بھی ہے، 11ویں شریف کا عنوان بھی ہے، تو میں نے ایک ایسی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں توحید، رسالت اور ولایت تینوں چیزیں ایک ترتیب سے اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ عزتوں کا خالق ہے، اللہ عزتوں کا مالک ہے، اللہ عزتوں والا ہے۔ وہ رب کتنی عزتوں والا ہے جس کے سامنے ہمارے آقا کریم بھی سر سجدے میں۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی آواز اس کے کان میں یہی ڈالی جاتی ہے اللہ اکبر، اور جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو دفنانے سے پہلے 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اور روزانہ دن میں 5 مرتبہ مسجد کے میناروں سے یہ آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر۔ اور نماز میں رکوع و سجود میں ہم اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ کا امتی جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو اگر اس کے دل میں میری عظمت ہے تو مجھے قسم ہے اپنی عظمت و جلال کی میں اسے دوزخ میں نہیں جلنے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ نے کسی کو عزتیں دی بھی ہیں یا نہیں دی؟ تو اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ متصلاً اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ والے رسول ہی، اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ عزتیں دی ہیں تو اپنے محبوب کو دی۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں فضائل تقسیم کیے، درجہ بندی رکھی، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ و اہل بیت افضل، ان سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور جہاں جا کے سارے
سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے، اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے اسناد کا آغاز کیسے کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ۔ کس سے اولا و اعلیٰ؟ سب سے اولا۔ مخلوق میں کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں جو مثل مصطفیٰ ہو۔ مخلوق میں کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں جو حضور کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، کوئی مثل نہیں ڈھولک کی۔ چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، یہ جو میں آپ کو سنا رہا تھا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ تفسیر مظہری دیگر تفاسیر میں ہے رفع بعضهم درجات سے حضور مراد، اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے۔ کن پر درجے بلند کیے ہیں؟ رسول مقتدی ہیں، حضور امام ہیں۔ تو پہلے مقتدیوں کی شان سن لیں، پھر امام کی شان سمجھ آ جائے گی۔ پہلے مقتدیوں کی شان دیکھ لیں، پھر امام کی شان سمجھ آ جائے گی کہ مقتدی اتنی شان والے ہیں تو امام کی شان کیا ہو۔ ایک جنگ میں حجت اللہ علی العالمین میں یہ روایت ہے، اور وہاں اس کے مختلف حوالے موجود ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو دجانہ، دونوں سے روایت ہے، یعنی دونوں کے حوالے سے یہ روایت ہے۔ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھکا نہیں، لڑ سکتا ہوں، اگر مجھے تلوار مل جائے۔ حضور نے درخت سے شاخ توڑی، میدان جنگ میں لوہے کی تلواریں چل رہی ہیں، صحابی تلوار مانگنے آئے ہیں، میرے آقا کریم نے درخت سے لکڑی کی شاخ توڑی۔ صحابی فرماتے ہیں درخت سے جدا کی ہے تو لکڑی ہے، مجھے پکڑائی ہے تو لوہے کی تلوار بن چکی۔ بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے کہہ دیا سبحان اللہ، تائید کر دی کہ ہاں حضور کی یہ شان ہے، معجزہ ہے۔ بعض سوچ میں پڑ گئے جنس کیسے بدل گئی، لکڑی لوہا بن گئی۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا پہلے حضرت موسیٰ کی شان سمجھو، پھر حضور کی شان سمجھو۔ یہ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ فرعون کے دربار میں جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، دستے پیغمبر میں لکڑی کا عصا ہے، زمین پہ رکھا ہے، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے لکڑی، عصا ہے، ڈنڈا ہے، زمین پہ رکھا ہے، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا ہے۔ جنس بدلنے کا معجزہ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے آقا تو حضرت موسیٰ کے بھی امام ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی شانیں رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے کلام کیا ہے بنی اسرائیل کے سامنے، اور وہ حیران ہوئے ہیں کہ شیر خارگی کے عالم میں کلام کر رہے ہیں۔ وہ کلام سورہ مریم میں موجود ہے، اس میں سے ایک آیت ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، بنانے والے نے مجھے مبارک بنایا، میرے وجود میں برکتیں رکھ دی گئی۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بنانے والے نے سورج کو روشن بنایا ہے، جب سورج طلوع ہوگا روشنی پھیل جائے گی۔ پھول کو خوشبودار بنایا ہے، جہاں پھول ہوگا وہاں خوشبو پھیل جائے گی۔ شہد کو میٹھا بنایا ہے،
جس منہ میں شہد ہوگا اس منہ میں مٹھاس ہوگی. مجھے مبارک بنایا جہاں میں ہوں وہاں برکت. یہ بات تو قرآن سے ثابت ہوگی کہ سارے وجود برابر ہیں، کچھ وجود برکتوں والے. یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا. وَجَعَلَنِي مبارک، بنانے والے نے مجھے بنایا ہی مبارک، میرے وجود میں برکتیں بھر دی گئی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کی کیا کیا برکتیں ہیں، چند برکتیں قرآن سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. 100 سال پرانی قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، قم بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اندھے کو نظر مل جاتی ہے. کوڑے کے بدن پہ ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، صرف مسح کرتے ہیں. مسیح آپ کا لقب ہے، ہاتھ ٹچ کر کے مرض دور کر دینے. نہ دم کیا ہے نہ دوائی دی ہے. 2 طریقے ہیں، یا تو دوائی دے کے مرض دور، یا دم کیا مرض دور. نہ دم کیا ہے نہ دوائی دی ہے، صرف ہاتھ لگایا ہے مرض دور. مسیح آپ کا لقب ہے، مسح کر کے مرض دور کر دینے والے. کتنی برکت والا وجود ہے. ہاتھ لگائیں بیماری تو. چوتھی شان، مٹی کا بنا ہوا مجسمہ آپ کے سامنے رکھے. مٹی کی بنی ہوئی چڑیا، مٹی کا بنا ہوا طوطا، مٹی کا بنا ہوا عقاب، کسی پرندے کی شکل مجسمہ سامنے رکھے. حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. کمال ہے یا نہیں؟ نبی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جو انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اختیار نہیں دیا، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، انہیں قرآن سنائے. حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، مٹی کا مجسمہ زندہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے. پیارے عیسیٰ، آپ بڑی شانیں لے کے آئے، لیکن آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. پیدائشی اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے نظر مل جاتی ہے. مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرے مرض دور ہو جاتا ہے. مجسمے میں پھونک مارے وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے. بڑی بڑی شانیں لے کے آئے. آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری سنانے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا. حضرت عیسیٰ نے مخبرم برسول فرمایا یا مبشرم برسول؟ حفاظ بیٹھے ہیں، صرف ان سے ہی پوچھ رہا ہوں، قرآن میں مخبرم برسول ہے یا مبشرم برسول؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر خبر دینے والا ایسی خبر دے کہ معلومات تو ملے لیکن دل میں خوشی نہ پیدا ہو تو اسے مخبر کہتے ہیں. اس نے محض خبر دی ہے، علم ملا ہے. لیکن اگر وہ ایسی خبر دے خبر سن کے دل خوش ہو جائے، معلومات تو مل ہی رہی ہیں ساتھ خوشی بھی ملے، اسے مبشر کہتے ہیں. ذکر مصطفیٰ ہو اور دل خوش نہ ہو، حضور کی آمد کا ذکر ہو اور دل خوش نہ ہو. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں مبشرا برسول، میں رسول کی بشارت دینے آیا ہوں. حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک پہلے نبی انتظار کرواتے رہے، شانوں والا رسول آئے گا، شانوں والا رسول آئے گا، نشانیاں بتاتے رہے، کیونکہ اللہ نے انہیں بتایا تھا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اس آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں. حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے کم از کم ایک محفل میلاد کی ہے، اپنی امت کو حضور کی نشانیاں سمجھائی ہیں. پہلے نبی انتظار کرواتے رہے، شانوں والا رسول آئے گا، شانوں والا رسول آئے گا، انتظار کرو آئے گا. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اب اور انتظار نہیں، میں خوشخبری دے رہا ہوں، میرے بعد وہی آ رہا ہے. حضور کی آمد پر مطلقاً خوشی فرض ہے. ہاں خوشی کے اظہار کے لیے محفل میلاد یہ مستحب ہے یا جلوس میلاد مستحب ہے، لیکن
مطلقاً خوشی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی فرض ہے؟ جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان سے صرف اتنا پوچھیں حضور کی آمد پر تمہارا دل خوش ہے یا دل خوش نہیں؟ حضور کی آمد کی خوشی ہے یا نہیں ہے؟ تو مومن کا جواب کیا ہوگا کہ حضور کی آمد پہ میرا دل، رات ختم ہو گئی سورج نکل آیا، رات ختم ہو گئی سورج نکل آیا، انسان ہی خوش ہوگا نا، چمگادڑ تو نہیں خوش، انسان ہی خوش ہوگا۔ محفل میلاد اور خوشی آپس میں لازم و ملزوم ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ محفل میلاد اور خوشی آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ آپ محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ایک دفعہ خوش ہو کے کہہ سکتے ہیں آمد مصطفیٰ؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا اونچی آواز سے کہ، میں نے کہا خوش ہو کے کہ خوشی دل میں چھپی ہوئی ہو اسے سرور کہتے ہیں۔ خوشی ٹور سے ہی ظاہر ہو کہ بندہ خوشی سے چل رہا ہے تو اس خوشی کو حبور کہتے ہیں۔ چہرے سے ہی خوشی نظر آ جائے کہ بندہ خوش بیٹھا ہوا ہے اسے فرحت کہتے ہیں۔ تو آپ کے چہرے سے بھی تو پتہ چلے نا کہ آپ خوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ آمد مصطفیٰ۔ یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آج کل جو بندہ خوش ہو سکتا ہے یا مسکرا لیتا ہے وہ بڑے ہی حوصلے والا ہے۔ جتنی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، رات کو ہم سوتے ہیں تو قیمتیں اور، صبح اٹھتے ہیں تو قیمتیں۔ پیچھے تو ایک دن ایسے بھی آئے ہیں کہ پتہ چلتا تھا شاید ہم اصحاب کہف کی طرح کوئی لمبا ہی عرصہ سوئے رہے ہیں، 50-60 روپے یکدم ہی پیٹرول بڑھ گیا ہے، کوئی لمبا ہی عرصہ ہم بھی سوئے رہے ہیں۔ ایک رات میں تو اتنی قیمتیں نہیں بڑھتی۔ ٹھیک ہے موجودہ حالات میں مسکرانا لوگ بھول ہی گئے ہیں، اس قدر تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، لیکن کل سوچیں گے کون کون سی پریشانی ہے۔ حضور کی محفل میں بیٹھ کے، محفل میلاد میں بیٹھ کے ہم نے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم۔ جو اپنے غم بلا کے حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے، میرا ایمان ہے اللہ اس کے غم رہنے نہیں۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں بشارت دینے آیا ہوں، خوش ہو جاؤ میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آیا۔ آمد مصطفیٰ۔ دنیا کی ساری خوشیاں ایک طرف، حضور کے ملنے کی خوشی ہے۔ حضور سے بڑھ کے کوئی خوشی، سب سے بڑی خوشی اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ حضور سے بڑی کوئی نعمت ہوگی تو زیادہ خوشی ہوگی۔ ساری نعمتیں تو حضور کا صدقہ ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا وجود بڑی برکتوں والا ہے، اور پھر یہی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں آیا ہوں حضور کی خوشخبری دینے۔ پہلے زمانوں میں ایک طریقہ تھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے نا تو آگے کو ہوکا دینے والا اعلان کرتا تھا با ادب با ملاحظہ ہوشیار، بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، یعنی اٹینشن ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، بادشاہ کی سواری آ رہی۔ اب جو آگے اعلان کر رہے ہیں نا کہ پیچھے بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، جو آگے اعلان کر رہے ہیں وہ مردے زندہ کر لیتا ہے، تو پیچھے آنے والے شہنشاہ کی شان کیا ہو، ان کے وجود کی برکتیں کیا ہو۔ جو اعلان کرنے آئے وہ برکتوں والا وجود لے کے آئے، تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کے وجود کی کتنی برکتیں ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان کیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا۔ سورہ کہف میں ہے 15واں پارہ آخری رکوع، حضرت موسیٰ حضرت یوشع بن نون مچھلی بنی ہوئی تھیلے میں ہے، مجمع البحرین کے مقام سے گزرے، مردہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں کود گئی۔ تشریح و تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہاں سے تفاصیل پڑھ لیں۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جناب یوشع علیہ السلام سے فرمایا چلو واپس اسی مقام پہ جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں کود گئی تھی۔ حضرت خضر وہیں تشریف فرما ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جہاں خضر بیٹھے ہیں ان کے وجود کی برکت ہے، ہوا میں حیات بخش تاثیر ہے کہ مردہ مچھلی اس فضا میں آئی ہے تو زندہ ہو گئی۔ کس کے وجود کی برکت ہے؟ حضرت فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، وہ وجود جسے ہم نے کچھ رحمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جسے ہم نے جنہیں کچھ رحمتیں عطا کی ہیں ان کا وجود تو بڑی برکتوں والا ہے، تو جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ فرق سمجھ آیا؟ جنہیں کچھ رحمتیں دی ہیں ان کا وجود تو بڑی برکتوں والا ہے اور وہ بڑا علم رکھنے والے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، انہیں ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا کیا ہے۔ جنہیں رحمتیں دی ہیں وہ بڑی شان والے ہیں، تو جنہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان بھی۔ جو حدیث پاک آپ کو اس برکت کے مضمون پر سنا رہا ہوں، یہ حدیث امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں نقل کی ہے۔ ایک صحابی اپنے 9 عمر بچے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ صحابی حضور سے کیا مانگنے آئے ہیں؟ برکت بھی کوئی چیز ہے، کثرت کے پیچھے نہ بھاگیں، اللہ سے برکت بھی مانگیں۔ کثرت مل جائے برکت نہ ہو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ برکت بھی کوئی چیز ہے، اس کو بھی اہمیت دیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ ہے، میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ادن منی یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ۔ وہ 9 عمر صحابی قریب ہو گئے۔ فوضع یدہ علی رأسہ، آپ نے اپنا دست مبارک اس 9 عمر صحابی کے سر پہ رکھا، پھر دعا دی بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے۔ صحابی واپس گھر آ گئے۔ قبیلے والوں کو پتا چلا یہ حضور سے برکت کی دعا لے کے آئے۔ اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا، انسان یا جانور کوئی بیمار ہو جاتا، مریض کو لے کر اس صحابی کے گھر آ جاتے جو حضور سے برکت کی دعا لے کے آئے۔ اور سرہ والی جو شاکان رسول ذرا دل تھام کے سننا، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے۔ حوالہ پہلے دے چکا ہوں، تاریخ الکبیر میں روایت۔ مریض کو لے کے آتے صحابی کے گھر اور کہتے تم جو حضور سے برکت کی دعا لے کے آئے ہو، ہمیں بھی اس میں سے حصہ دو، ان برکتوں میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ اب وہ صحابی کیا کرتے؟ ان کے سر پہ جہاں حضور نے ہاتھ رکھا تھا، جہاں دست رسول رکھا گیا تھا ان کے سر پہ، وہاں وہ اپنا ہاتھ رکھتے۔ جہاں حضور کا دست مبارک مس ہوا تھا وہاں وہ اپنا ہاتھ رکھتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ۔ یہ پڑھتے ہوئے اپنے سر پہ جہاں حضور کا ہاتھ لگا تھا وہاں ہاتھ پھیرتے، پھر مریض کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے یا اللہ اپنے رسول کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرما۔ ہاتھ صحابی کا لگ رہا ہے، برکتیں حضور کے دستے پاک کی ظاہر ہو۔ ولایت کیا ہے؟ برکات نبوت۔ ولی کے پاس جو کچھ ہے وہ نبی کی عطا ہے، ولی کے دامن میں جو کچھ ہے وہ نبوت کا فیض ہے۔ مریض کو ہاتھ کون لگا رہے ہیں؟ صحابی۔ برکتیں کس کی پہنچ رہی ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری عمر آپ نے بصرے میں گزاری ہے۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں تابعی بزرگ حضرت ثابت بنانی،
رحمۃ اللہ تعالی علیہ استادوں سے ملتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں، شاگرد تابعی ہیں، استاد صحابی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ ثابت کہتے ہیں یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا، میں نے حضور کی زیارت نہیں کی، میرا ہاتھ حضور کے دست پاک سے نہیں لگا، لیکن آپ کا ہاتھ لگا ہے حضور کے دست پاک سے، تو میں حضور کے دست مبارک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے لگا رہا ہوں۔ بیعت کی کوئی سمجھ آ گئی کہ ہم بیعت کیوں کرتے ہیں؟ تو میلاد النبی سے 11ویں شریف تک پہنچ گیا ہوں یا نہیں؟ حضور کے وجود پاک کی برکتیں، حضور نے برکتیں اپنی امت کو منتقل فرمائی اور اس کے مختلف مظاہر ہیں۔ جو برکات حضور کے وجود پاک سے کائنات کو مل رہی ہیں، ایک زندگی کیا ساری زندگی علماء بیان کرتے رہیں، وجود نبی کی برکات کا ماحق کو بیان نہیں کرتے۔ ہم ولی کسے کہتے ہیں؟ قولن فعلن حالن، جو رسول اللہ کی اتباع میں ہے وہ ولی ہے۔ قولن فعلن حالن، جو حضور کی اتباع کر رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب فرما دیجیے اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اللہ کیا کرے گا تمہیں؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، یہ ولیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہو دعا کریں گے قبول ہو جائے گی، کام بن جائے گا۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اور دلیل ہے لم یلد ولم یولد۔ میں نے کہا جس قرآن میں ہے نا لم یلد ولم یولد، اسی میں ہے یحبہم و یحبونہ۔ اللہ رشتہ داری تو نہیں رکھتا پر دل داری رکھتا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے، کن فیکون تے کل دی اساں اس تو اکیلا۔ اللہ محبت فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے آیات سنی اللہ متقین سے محبت فرماتا ہے، اور کتنی آیات ہیں جن میں اللہ کی محبت کا ذکر ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا محبوب من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا بندہ سب سے زیادہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کے ذریعے، فرائض ادا کر کے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے۔ تو پہلے کس کا درجہ ہے؟ فرائض، اس کے بعد نوافل۔ بندے نے دو کام کر لیے، فرض بھی پورے ہیں نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ میں نے آپ کو آیت بھی سنائی کہ اللہ محبت کرتا ہے، حدیث بھی سنا رہا ہوں کہ اللہ محبت فرماتا ہے، اور حدیث میں جو اللہ کی محبت کا پروسیس بیان کیا گیا اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے؟ فرائض ادا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں نا فرائض ادا کرتا ہے تو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، ٹھیک ہے، نمازیں بھی ان فرائض میں شامل ہیں، لیکن سب سے پہلا جو فرض ہے نا مومن پر، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، جب تک یہ فریضہ نہیں ادا کریں گے آپ نماز بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے بھی تو علم کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے فرائض سے مراد صرف وہ نماز والے فرائض نہیں ہیں، ہاں وہ فرائض شامل ہیں ان فرائض میں، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں فرض ہیں وہ بھی ان فرائض میں شامل ہیں۔ یعنی بندہ کیا کرتا ہے؟ فرائض ادا کرتا ہے، جو علم حاصل کرنا اس پہ فرض ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، رزق حلال حاصل کرنا فرض ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، سچ بولنا فرض ہے، وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، سچ بولتا ہے۔
شرم و حیا اپنانا فرض ہے، بے حیائی سے بچنا فرض ہے، وہ فرائض پورے کرتا ہے۔ اس کے بعد نوافل، جو چیزیں اللہ نے لازم نہیں کی وہ اپنی خوشی سے ادا کر رہا ہے۔ 1,00,000 روپے پہ 2,500 زکوٰۃ ہے، وہ 5,000 دے رہے ہیں۔ 2,500 تو وہ فرض زکوٰۃ ہے، 2,500 وہ اپنی خوشی سے نفلی صدقہ کر رہا ہے۔ فرائض ادا کر کے پھر نوافل ادا کر۔ آپ تو اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں نیٹ پہ ایسے لوگوں کے فتوے بھی آ چکے ہیں، کہتے ہیں صرف فرض ہی پڑھو، سنتوں کی اور نفلوں کی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی آپ نے تشریح سنی سنن کی بھی اور نوافل کی بھی حضرت سے، لیکن ایسے فتوے بھی نیٹ پہ موجود ہیں اور وہ لوگ پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بھی آ کے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں صرف فرض ہی پڑھو، سنتوں نفلوں کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی ہے، بندہ اللہ کا محبوب کا بندہ ہے جب فرائض ادا کر کے پھر کیا کرتا ہے۔ کبھی شاگرد اپنے استاد سے اظہار محبت کرتا ہے، استاد جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں۔ کبھی مرید اپنے مرشد سے اظہار محبت کرتے ہیں، کبھی بیٹا باپ سے یا ماں سے اظہار محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے اظہار محبت کرنا ہونا، یا اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، نفل کی نیت، یہ نفل اللہ سے اظہار محبت ہے۔ پروردگارہ مجھے تجھ سے پیار ہے، 2 رکعت نماز۔ جب آپ نفل پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ ایک مرید آیا شیخ کے پاس، حضرت مجھے تہجد نہیں نصیب ہوتی، پانی کا کوزہ بھر کے سرانے رکھتا ہوں، تیاری پوری کر کے لیٹتا ہوں، تہجد پڑھوں گا، آنکھ بھی کھلتی ہے، اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، کروٹ بدل کے پھر سو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ جو 5 فرض نمازیں ہیں ان کے نوافل پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کبھی پڑھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کا جو جاگتے ہوئے نمازوں میں نوافل چھوڑتا ہے نا، اسے تہجد نہیں نصیب۔ جب تم بیدار ہو، جاگ رہے ہو، اس وقت نفل نہیں پڑھتے تو اللہ تمہیں تہجد کے وقت اٹھا کے کیوں نوافل پڑھ رہے ہیں؟ تو نوافل کی اپنی ایک اہمیت ہے، اگرچہ وہ فرض کی طرح تو نہیں ہے لیکن ان کی اپنی ایک برکت ہے۔ اللہ سے اظہار محبت کرنے کو جی چاہے 2 نفل پڑھ لیں، اور اگر کبھی ظہر کی نماز پڑھ رہے اور کہ بھی آج نفل چھوڑ دوں، جلدی ہے، تو اس وقت آج کی محفل کا یہ پیغام ذہن میں تازہ کر لیں، جلدی تو ہے پر میں نے آج اپنے نفس کو یہ مہلت نہیں دینی کہ وہ نفلوں کی اہمیت ہی نہ سمجھے اور اللہ سے اظہار محبت ہی نہ کرے۔ جو چیزیں لازم تھی وہ میں نے پڑھ لی ہیں، اب اظہار محبت کر رہا۔ 2 نفل زیادہ۔ ایک بزرگ تھے، ان کو دل میں خیال آیا کہ چلو آج 2 نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ خیال کیوں آیا ذہن؟ آج میں 4 نفل پڑھا، 2 نفل پڑھے، سلام پھرا، پھر اور 2 نفل پڑھے۔ ایسے لوگ بھی نفس کی تربیت کرتے ہیں، اس انداز میں بھی اپنی تربیت کرتے ہیں۔ یہ خیال میرے اندر کیوں آیا کہ آج میں 2 نفل چھوڑ دوں؟ آج میں 2 نفل نہیں، آج میں 4 نفل۔ نفس کی تربیت کی۔ تو میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، فرائض ادا کرے پھر نوافل ادا کرے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو رتبہ کیا ملتا ہے؟ آنکھیں بندے کی ہیں، دیکھنا خدا، کان بندے کے ہیں، سننا خدا کا ہے، ہاتھ بندے کے ہیں، پکڑنا خدا کا ہے، پیر بندے کے ہیں، اللہ چلنے کی خاص طاقت عطا کر دیتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا بندہ جب بھی مجھ سے مانگے میں ضرور بھی ضرور اسے عطا کروں۔ لام تاکید نون سکیلا، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے میں ضرور بھی ضرور اسے عطا کروں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل اللہ سے دعا کروانے کی برکت ہے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ دیتا اللہ ہی ہے، اللہ نہ دے تو کوئی ولی نہیں دے سکتا۔ اولیاء دیتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی مدد کرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، یہ عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے، اور بعض نے تو شرک تک کہا بھی یہ شرک ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، دینے والی ذات مستعان حقیقی اللہ ہی ہے۔
اولیاء اور انبیاء جو مدد فرماتے ہیں روحانی مدد، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد فرماتے ہیں. ان کی زبان سے جو نکلتا ہے رب پورا فرما دیتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ حدیث مشکات شریف میں باب الکرامات میں. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے بہنوئی ہیں. ان کی بیوی ہیں فاطمہ بنت خطاب، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی تھی اور حضرت فاروق اعظم رونے لگے. حضرت سعید بن زید کو نام لے کے میرے آقا کریم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی. ان کے خلاف ایک عورت نے گورنر مدینہ کے دربار میں کیس کیا، انہوں نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کر لی ہے. اروا بنت اوس نے یہ مقدمہ کیا. گورنر مدینہ مروان بن حکم نے حضرت سعید بن زید کو دربار میں بلایا، کہا یہ عورت کہہ رہی ہے آپ نے اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہے. آپ نے فرمایا میں کیسے زمین پہ ناجائز قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، اور میں نے حضور سے اس موضوع پر حدیث سنی ہے. گورنر کہنے لگے ماذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے حضور سے کیا سنا ہے؟ حضرت سعید بن زید نے حدیث روایت کی، من اخذ شبرا من الارض ظلما توقہ الی سبع اردین، جس نے ایک بالشت زمین پہ بھی ظلمن ناجائز قبضہ کیا، اللہ 7 زمینیں توق بنا کے اس کی گردن میں ڈالے. جس کی گردن میں 40 کلو وزن ڈال دیا جائے وہ آسانی سے چل سکتے ہیں. ایک من کا پتھر گردن میں لٹکایا جائے بندہ آرام سے چل سکتے ہیں. تو جس کی گردن میں 7 زمینوں کا وزن لٹکایا جائے گا. سب اردین 7 زمینوں کا لفظ آیا ہے، تو شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ طبق ہے 7، خلا نہیں ہے درمیان میں، 7 طبق ہے زمین کے. زمین ایک ہی ہے ہاں، اس کے 7 طبق ہیں. صحابی نے جب یہ روایت سنائی، گورنر مدینہ نے کہا لا اسألک بعد ھذا بینہ، میں اس کے بعد آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگوں گا. نبی کا صحابی ہو اور ناجائز قبضہ کرے، میں نہیں اس بات کو مانوں. آپ نے ناجائز قبضہ نہیں کیا، آپ سچے ہیں. سرا والی کو شاکان رسول ذرا اب صحابی کا فیصلہ سنو. حضرت سعید بن زید نے کہا ٹھیک ہے، عدالت میں تو میرے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، پر میں یہ زمین نہیں لوں گا. جس زمین پر اس عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اس کی ہے، میں اسے ہی دیتا ہوں. اگرچہ میرا بری ہونا، اس جرم سے بری ہونا ثابت ہو گیا ہے کہ میں نے ناجائز قبضہ نہیں کیا، لیکن اس نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، صحابی کی عزت کو اچھالا ہے، صحابی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، میں یہ زمین اسے ہی دیتا. پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرہا، پروردگار اگر یہ عورت اندھی ہے، اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اس کو اندھا کر دے. یہ دعائے جلال صحابی کی زبان سے نکلی. یا اللہ اس نے تیرے نبی کے صحابی کی عزت کو اچھالا ہے، یا اللہ اس عورت کو اندھا کر دے. اور جو زمین یہ لے رہی ہے نا ظلمن، اس کو موت آئے تو کسی اور جگہ نہ آئے، اس زمین میں ہی آئے. مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے فرماتے ہیں میں نے دیکھا اروا بنت اس دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے ہاتھ رکھ کے چل رہی ہے. میں نے کہا اروا تمہیں کیا ہوا، یہ دیوار کو ہاتھ رکھ کے کیوں چل رہی ہو؟ اس نے کہا میں اندھی ہو چکی ہوں. حضرت فاروق اعظم کے پڑپوتے پوچھتے ہیں کب سے اندھی ہوئی ہو؟ تم تو اچھی بڑی بینا تھی. اس نے کہا مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی. بعد کا لفظ صحابی کی دعا کے ساتھ بولتے ہوئے کہاں پر ہوں، سمجھانے کے لیے بولا ہے، ورنہ صحابی کی دعائے جلال ہی کہتا. اروا بنت اوس نے کہا وہ جو میرے حق میں عذاب کی دعا مانگی تھی نا سعید بن زید نے، وہ پوری ہو گئی ہے. ان کی اس دعا کی وجہ سے میں اندھی ہو گئی. کچھ دنوں بعد وہ اس زمین میں چر رہی تھی، اس میں کنواں تھا.
وہ کنویں میں گر گئی، کسی نے کنویں سے نکالا ہی نہیں، اسی پر مٹی ڈال دی گئی ہے، نہ کفن نہ جنازہ، نہ کفن نصیب ہوا نہ نماز جنازہ نصیب ہوئی، وہیں اس پر مٹی ڈال دی گئی۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں، مشکات کی شروحات اٹھا کے دیکھیں، صحابی نے جو کہا اللہ نے پورا کر دیا، جو صحابی کی زبان سے نکلا اللہ نے پورا کر دیا۔ مولانا روم نے لکھا نا، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ صحابی کی زبان سے، اللہ کے بندے کی زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اللہ نے پورے کر دیے۔ جیسے صحابی نے کہا تھا یا اللہ اسے اندھا کر دے، یا اللہ یہ اسی زمین میں دھنسائی جائے، دونوں کام اسی طرح ہو گئے۔ اہل اللہ کی خدمت کر کے ان سے دعا لے، اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ بات میں نے شروع میں بھی کہی کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے سارے وجود برابر نہیں، جو مقبول دعا ہیں ان کی زبان سے جب دعا نکلتی ہے اللہ دعا کو قبول فرما۔ مقام محبوبیت کا ذکر میں نے کیا، مقام محبوبیت سے ہی دعاؤں کے قبول ہونے کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور آج جو دوسری نسبت ہے اس محفل پاک کی ختم 11ویں شریف، حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اس محبوبیت کی مسند پہ کئی لوگ بٹھائے گئے، لیکن کچھ ایسے ہیں کچھ وقت کے لیے بٹھائے گئے۔ افلت شموس الاولین و شمسنا ابداً علی افق الاولی لا تغرب، اوروں کے سورج ڈوب گئے ہمارا سورج ہمیشہ چمکتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کا ایک نام ہے محبوب سبحانی، اللہ کے محبوب۔ یہ حضور کی محبوبیت کا فیض ہے جو حضور محبوب سبحانی کو ملا، اور اتباع میں اتنا اعلیٰ مقام ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد آئیو ہی نہیں 11ویں ہو رہی، سائیں محنت کر کے گئے ہیں، سائیں کمائیاں کر کے گئے ہیں۔ اتباع نبوی میں اعلیٰ مقام ہے حضور شہنشاہ بغداد کا، اسی لیے آپ کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ آپ کا جو نسب ہے اس کے اعتبار سے آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا۔ لاڈلا بیٹا کس طرح ہے؟ میرے آقا کریم کے دو نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، جو بڑے نواسے ہیں حضرت امام حسن، ان کے یوں تو اور بھی بیٹے ہیں لیکن دو بیٹے زیادہ معروف ہیں، ایک حضرت حسن مثنیٰ اور دوسرے حضرت زید۔ جو حسن مثنیٰ ہیں ان کی اولاد میں حضرت غوث اعظم کی ولادت ہوئی ہے، اور جو حضرت زید ہیں ان کی اولاد میں داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت داتا صاحب اور حضرت غوث پاک۔ جب ان کا شجرہ اوپر جاتے ہیں نا حضرت امام حسن کے بیٹوں تک، تو یہ آپس میں تایا چچا کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ ویسے حضرت داتا صاحب کا زمانہ پہلے ہے، داتا صاحب کا وصال ہو چکا تھا، اس کے بعد حضور غوث اعظم کی ولادت ہو رہی ہے۔ ظاہری زمانہ جو ہے وہ حضرت داتا صاحب کا پہلے ہے، حضرت غوث پاک بعد میں آئے، اور آپس میں رشتہ داری کیا ہے کہ حضرت امام حسن کے بیٹوں تک جب شجرہ پہنچتا ہے تو داتا صاحب اور غوث پاک آپس میں تایا چچا کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت امام علی رضا، ان کے بیٹے امام محمد، ان کی اولاد میں سے، اور حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی حضرت امام موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے امام علی رضا، انہی کی اولاد میں سے۔ گویا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری اور حضور غوث پاک کی والدہ، ان کا شجرہ جب حضرت امام علی رضا تک پہنچتا ہے تو آپس میں یہ تایا چچا کی اولاد بن جاتی ہے۔ تو ان تین بزرگوں کا آپس میں شجرہ آپ کو سمجھ آیا کہ دادا صاحب غوث پاک اور خواجہ معین الدین آپس میں کیا رشتہ داری رکھتے ہیں۔ والدہ کی طرف سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ بنتا ہے،
والد کی طرف سے داتا صاحب کے ساتھ ایک رشتہ اور بیان کر رہا ہوں جس کو سمجھنا ذہن نشین کرنا بڑا اہم ہے۔ آپ کی والدہ حسینی سیدہ ہیں، لیکن آپ کی جو دادی ہیں حضرت ام سلمہ، جن کا دودھ پیا ہے آپ کے والد گرامی حضرت موسیٰ جنگی دوست نے، یہ حضرت ام سلمہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کی اولاد میں یہ شہزادی آئی ہیں ام سلمہ، یہ دادی ہیں حضرت غوث پاک۔ حسنی سید ہوں یا حسینی سید ہوں، صدیقی ماؤں کی گود میں پرورش پاتے رہے۔ حسنی سیدوں کی نسل، حسینی سیدوں کی نسل صدیقی ماؤں کی گود میں پرورش پاتی رہی۔ حضرت امام جعفر صادق حسینی سید ہیں، آپ کی والدہ حضرت صدیق اکبر کی پڑپوتی ہیں حضرت ام فروہ۔ تو پہلی صدیوں میں ابتدائے اسلام میں حسنی حسینی سیدوں نے حضرت صدیق اکبر کے گھر رشتہ داری کر کے امت کو بتایا ہے صدیق اکبر کی خلافت بھی حق ہے، صدیق اکبر کے فیصلے بھی حق ہیں۔ جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں۔ صحابہ کی شان سن کے دل خوش نہ ہو، دل میں گھٹن پیدا ہو، وہ بندہ رافضی ہے، اور اگر اہل بیت کی شان سن کے دل خوش نہ ہو وہ خارجی ہے۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی شان سن کے جس کا دل خوش ہوتا ہے وہ اہل سنت و جماعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ غالب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عظمتیں بڑی رفتیں شیر خدا کی، پر شیر خدا نے 2.25 سال صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں، جو مولا علی کے بھی امام ہیں، ان کی کیا عظمت اور شان ہے۔ آج بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں مولا علی سے محبت ہے، پر وہ جعلی محبت ہے، سچی محبت نہیں ہے۔ وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح شراب کی بوتل پہ زمزم کا لیبل لگا دیں، بوتل ہے شراب کے اوپر لیبل لگا دیں زمزم کا، تو اندر تو شراب ہی ہے، دل میں اسلام کا بغض ہے، اوپر محبت اہل بیت کا لیبل لگا دیا۔ حضرت علی شیر خدا نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے ابو بکر، اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے عمر، عثمان، یہ تینوں نام آپ کی اولاد میں، شیعوں کی کتابوں سے بھی یہ ثابت ہے۔ آج یہ نام کون رکھتے ہیں؟ آج ابو بکر عمر عثمان یہ نام کن لوگوں میں ملتے ہیں؟ اہل سنت میں، دوسرے رکھتے ہیں یہ نام؟ تو پھر حضرت علی کے طریقے پر کون چل رہا ہے؟ بیٹوں کا نام ابو بکر رکھنا، عمر رکھنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ جنہیں حضرت علی سے محبت کا بڑا دعویٰ ہے وہ اپنے بیٹوں کے نام رکھیں نا، عثمان رکھیں، بیٹوں کا نام عمر، کیونکہ اولاد کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھنا یہ حضرت علی کا طریقہ ہے۔ حضرت علی کے طریقے پہ کون چل رہے ہیں؟ اہل سنت و جماعت چل رہے ہیں۔ پھر کسی موقع پر اس موضوع کی تشریح کروں گا، آج تو اتنا ہی عرض کروں گا، بزرگوں سے جڑے رہیں۔ دور حاضر کے جو خطیب ہیں یا دور حاضر کے مفکر ہیں، ان سے عقیدہ نہ لیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت سید علی حجویری نے ہمیں دیا ہے۔ علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمیں سیدوں نے یہ بتایا ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ عقیدہ سید عبد القادر جیلانی کا ہے، یہ عقیدہ سید علی حجویری کا ہے، یہ عقیدہ سید معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، یہی عقیدہ پیر سید میر علی شاہ کا ہے، یہی عقیدہ سید نعیم الدین مراد آبادی کا ہے، یہی عقیدہ سید ابو البرکات کا ہے۔ ہمیں 1400 سالوں میں سچے سچے سیدوں نے یہ عقیدہ پڑھایا ہے کہ نبیوں کے بعد اگر امتوں میں کوئی افضل ہیں، افضل البشر بعد از انبیاء ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔
اہل بیت کے غلام ہیں، نوکر ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم ہی اہل بیت کو مانتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم حسنی سید ہیں اور ہم حسنی سیدوں کے نوکر ہیں، حسینی سیدوں کے نوکر ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دادی جان ہے حضرت ام سلمہ، وہ حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے اتنا ہی عرض کروں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ غوث ہیں، میں تو کہتا ہوں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیطان تیرا۔ غوث اعظم صرف غوث نہیں بلکہ غوث سے اعظم۔ غوث تو آپ کے دروازے کے سائل ہیں، غوث تو آپ کے دروازے پہ آ کے گدا مانگ رہے ہیں، بڑے بلند رتبے پہ ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، لیکن جب در غوث پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں شہر بغداد دے ٹکڑے مقصد کرساں میرا۔ یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں یا میرا یا میرا یا میرا میرا وظیفہ ہے؟ یہ خود صاحب کرامت بزرگ ہے، مقبول الدعا ہے، اپنی نگاہ سے لاکھوں کے دل بدلنے والی ہستی ہیں، سلطان ہیں لیکن در غوث پہ گدا بن کے کھڑے ہیں۔ شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں تے کرساں۔ کسی آنکھ والے سے پوچھے غوث اعظم کون ہے، ہم اندھوں کو کیا پتا۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، بحر العلوم ہیں، مرجع العلماء ہیں، یگانہ روزگار ہیں۔ ان کے شاگرد صدر الافاضل، ان کے شاگرد ابو البرکات، علم و معرفت کے سمندر کا نام احمد رضا خان بریلوی ہے، پر وہ علم و معرفت کے سمندر جب در غوث پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اے شہنشاہ بغداد، آپ کے دروازے کا جو کتا ہے میں احمد رضا اس کا بھی نوکر۔ اپنے علم و فضل کو بیان کر رہے ہیں یا در غوث کے کتے کی بھی نسبت کا احترام کر رہے ہیں؟ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ کس سے نسبت ہے؟ سگ سے۔ کسی آنکھ والے سے پوچھیں شہنشاہ بغداد غوث اعظم کس ہستی کا نام ہے؟ ابن تیمیہ غیر مقلدین بڑا مانتے ہیں، کتاب العراق میں ہے، تاریخ عراق میں ابن تیمیہ کہتے ہیں میں اگر کسی کو مرد با خدا مانتا ہوں تو شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایسی عظمت اللہ نے حضور شہنشاہ بغداد، عقلیں چکرا جاتی ہیں آپ کی شانیں دیکھ کر، انسان حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے حضور غوث اعظم کی شانیں پڑھ کے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ، جلوائے شان قدرت پہ۔ قلائد الجواہر میں 10,000 کا مجمع لگا ہے، حضور غوث اعظم بیان کر رہے ہیں، آپ کے بالکل سامنے علی بن حیاتی بیٹھے ہیں، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا آدمی سو جائے، اپنا اپنا رد عمل ہوتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد نے دیکھا علی بن حیاتی سو گئے ہیں، آپ منبر سے اترے اور سوئے ہوئے آدمی کے پاس دست بستہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ دنیا حیران ہے کہ آپ نے بیان چھوڑ دیا، واز چھوڑ دیا، سوئے ہوئے آدمی کے پاس کیوں کھڑے ہو گئے؟ تھوڑی دیر بعد جناب علی بن حیاتی کو جھٹکا لگا، آنکھ کھلی، اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی حضور آپ نے واز کیوں چھوڑ دیے اور میرے پاس آ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا علی بن حیاتی سچ بتا، اس وقت خواب میں رسول اللہ کا دیدار نہیں کرنا۔ جناب علی بن حیاتی نے 10,000 کے مجمع کی طرف منہ کر کے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو کچھ میں خواب میں دیکھ رہا تھا شہنشاہ بغداد جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس بیٹھا ہوا کوئی آدمی سو جائے، بتا سکتے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ یہ بتا سکتے ہیں خواب میں دیکھ کے آ رہا ہے؟ ایک جگہ میں نے پوچھا تو ایک دوست کہنے لگے کسی دوسرے کا خواب ہم کیا سنائیں گے، ہمیں تو آج کل اپنے خواب ہی نہیں صبح یاد رہتے۔
مرشدوں کے پاس، استادوں کے پاس گئے، تعبیر پوچھنے، خواب سنانے لگے تو کہتے ہیں خبریں انج دیکھیا کہ خبریں، ہمیں تو اپنا دیکھا ہوا خواب نہیں یاد رہتا، دوسرے کا کیا بتائیں گے کہ یہ خواب میں کیا دیکھ رہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کو اللہ نے نظر کیسی دی ہے، سبحان اللہ۔ خواب سامنے بیٹھا ہوا شخص دیکھ رہا ہے، بیان حضور غوث اعظم فرما۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے پھر آنکھیں ولی کی دیکھنا، اللہ دیکھنے کی خاص طاقت دیتا ہے۔ اللہ اندر حلول تو نہیں کرتا، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ روحانی طاقت دے دیتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ خاص نظر دیتا ہے، خاص روحانی طاقت دیتا ہے۔ ایسی صرف حدیثیں ہی ہیں یا ایسے لوگ بھی امت میں موجود ہیں؟ ایسی صرف حدیثیں ہی ہیں کتابوں میں؟ نہیں، ایسے لوگ بھی امت کے اندر موجود رہے ہیں جو ان حدیثوں کا مصداق ہیں۔ خواب علی بن حیدری دیکھ رہے ہیں، بیان حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کو بتاؤ کہ حضور تمہیں فرما کے کیا گیا۔ اللہ جناب علی بن حیدری نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی جب میرا دیدار کرنا ہو میرے بیٹے عبد القادر کی محفل میں آ جایا کرو، تمہیں میرا دیدار ہو جائے گا۔ عین الفقر میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں فقیر فنا فی اللہ اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے مجلس محمدی میں لے جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فقیر فنا فی اللہ وہ ہے جو اپنے مرید کو مجلس محمدی تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو جو شانیں دی ہیں انہیں دیکھ کے عقلیں چکرا جاتی ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمتیں عطا فرمائی۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں۔ آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں حضور شہنشاہ بغداد نے، اور آج بھی لوگ آپ کی کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سر الاسرار ہے، الفتح الربانی ہے، فتوح الغیب ہے۔ سر الاسرار کے پہلے صفحے پہ اس کے علاوہ بھی آپ کی متعدد کتابیں، تفسیر جیلانی آپ سے منسوب ہے اور اس گناہ گار کے پاس موجود ہے جو حضور شہنشاہ بغداد سے منسوب تفسیر ہے کہ الحمد سے والناس تک پورے قرآن پاک کی تفسیر آپ نے کی ہے۔ ویسے آپ 13 علوم روز پڑھاتے تھے، آپ اپنے دور کے مفتی اعظم بھی تھے، فتویٰ بھی دیتے تھے۔ ہمارے ہاں آج کل پیرا مریدی کا رواج اور ہے، اس دور میں اور تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی آئے پاک پتن بابا فرید کی بیعت ہونے کے لیے، تو بابا صاحب نے فرمایا نظام الدین قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اور اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء مدرس تھے، دلی میں پڑھاتے تھے، درس نظامی پورا کر چکے تھے، عالم نہیں علامہ تھے۔ عالم سے اوپر ہوتا ہے علام، علام سے آگے جب وہ آگے گول تیل لگی تو وہ بن گیا علامہ، یہ تیسری ڈگری بن گئی۔ لیکن ہمارے ہاں تو آج کل لوگ عالم بھی نہیں ہوتے، انہیں بھی ہم علامہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ لفظ اپنا تقدس کھو چکے ہیں۔ حضرت جناب نظام الدین اولیاء علامہ تھے، درس نظامی کر چکے تھے، بلکہ دلی میں پڑھاتے تھے، مدرس تھے۔ جب بیعت ہونے بابا صاحب کے پاس آئے تو بابا صاحب نے کہا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور زندگی قرآن سیکھنے میں گزری ہے۔ انہوں نے فرمایا سناؤ۔ حدائق حنفیہ میں ہے اس دور کے سب سے بڑے قاری کا نام فرید الدین مسعود گنج شکر ہے۔ بابا فرید بہت بڑے قاری تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے تلاوت کر کے سنایا، بابا صاحب نے سنا، فرمایا بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو لیکن اور محنت کی ضرورت ہے۔ بیعت ہونے کے بعد حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو تجوید پڑھائی ہے، حالانکہ پہلے بھی انہوں نے تجوید پڑھی ہوئی تھی، پھر انہیں پڑھائی۔ کتاب التمہید انہوں نے پہلے پڑھی ہوئی تھی حضرت بشکور سال میں، بابا فرید نے پڑھائی ہے۔ چند دن پہلے ایک چشتیہ آستانے پہ عرس تھا حضرت نظام الدین اولیاء کا، تو میں نے ان سے پوچھا بھی آج تو کئی پیروں کو التمہید کا پتہ بھی نہیں ہوگا یہ کس فن کی کتاب ہے، لیکن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو کتاب التمہید پڑھائی اور پھر عوارف المعارف پڑھائی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں،
اس دور میں لوگ آستانوں پہ جاتے تھے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 علوم پڑھاتے تھے، کتابیں بھی لکھی ہیں، تقریریں بھی کی ہیں، مختلف جو اہل علم کی مصروفیات ہیں وہ سب آپ نے اپنائی۔ سر الاسرار کے پہلے صفحے سے ایک بات آپ کو سنا رہا تھا، اس پر ہی اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پردیس میں آ کر تو اپنے دیس کو بھول گیا ہے، اپنے اصل دیس کو یاد کر۔ یہ تیرا دیس نہیں جس میں تو آیا ہوا ہے، اگر یہ تیرا دیس ہوتا تو یہاں ہمیشہ رہتا، کچھ عرصے بعد تجھے واپس بلا دیا جائے گا۔ تو موت کے بعد جہاں جانا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کر کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ سر الاسرار کے پہلے صفحے میں ہی حضور شہنشاہ بغداد فکر آخرت پیدا فرما، اور ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں جس سواری پہ تم بیٹھے ہو جتنی مرضی لگامیں کھینچ لو اسے روک نہیں سکتے۔ وقت کی سواری کو ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ فرمایا یا تو وقت کو روک لو، جوان ہو جوانی رہنا، اور اگر نہیں روک سکتے تو پھر وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری۔ کہیں ایسا نہ ہو اچانک عزرائیل آئے تمہیں دنیا سے اٹھا کے قبر میں پہنچا، اچانک موت، ہارٹ اٹیک اچانک موت، ایکسیڈنٹ اچانک موت۔ یہ اچانک موتیں دوسروں کے لیے ہی ہیں یا ہمیں بھی آ سکتی ہیں؟ دل مان لینا کہ ہمیں بھی آ سکتی ہے تو پھر آج کی یہ 11ویں شریف کی محفل ہمارے لیے توبہ کی محفل بن جائے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ کسی وقت بھی اگر بلاوا آ جائے تو اس شان سے بندہ دنیا سے جائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تجھ پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ جاندی وار ڈرونا بڑیو تنو ہاتھ نہیں لاندے ڈر کے۔ اس سیالکوٹ کا واقعہ، امیر باغ فیکٹری کا مالک فوت ہو گیا، غسل دینے کے لیے علامہ صاحب کو بلایا۔ وہ فرماتے ہیں جب میں اندر گیا تو سردیوں کے دن تھے، سویٹر بابے نے پہنی ہوئی تھی جو 50,000 روپے کی تھی، امیر آدمی تھا، مہنگے کپڑے پہنتا تھا۔ تو بیٹے نے کینچی دی کہ حضرت صاحب یہ لیں کینچی سے سویٹر کاٹ لیں۔ میں نے کہا سویٹر کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ویسے اتار لوں گا، تم پہن لینا، تمہارے باپ کا سویٹر ہے۔ اس نے کہا حضرت صاحب کینچی پکڑے سویٹر کاٹے، آپ کو نہیں پتا مردے کے اترے ہوئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، مردے کے اترے ہوئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ وہ میرے دوست کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یہ باہر پجارو بھی تیرے باپ کی کھڑی ہے، یہ بھی نہ چلانا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی میری بات؟ باپ کا موبائل تو استعمال کرنا ہے، باپ کی پجارو تو چلانی ہے، سویٹر نہیں پہننی۔ جاندی وار ڈرونا پڑی تنو ہاتھ نہیں لاندے ڈر کے، جنہ لئی تو باپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ بندہ غور کرے تو ایک بات بھی زندگی بدل دے، غور نہ کرے تو لمبی لمبی تقریروں سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، سورہ ملک میں ہے دوزخی اعتراف کریں گے اگر ہم غور کرتے، سمجھانے والوں کی بات پر توجہ دیتے تو ہم دوزخی نہ ہوتے۔ ہم اس وجہ سے دوزخ میں آ گئے، ہم نے غور ہی نہیں کیا، ہم نے دھیان ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بر وقت صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ آج مہلت ہے، آج وقت ہے، آج صحیح فیصلہ آپ کو ہمیں عذاب سے بچا سکتا ہے، اچھی زندگی، اچھی آخرت مل سکتی ہے۔ لیکن اگر وقت گزر گیا پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں
ایمان کامل عطا فرمائے، محبت رسول کی سرشاری میں زندگی عطا فرمائے، زندگی وہی ہے جو حضور کی محبت میں گزری۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔